بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، سبز پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹے سا گاؤں تھا۔ اس میں نازو نامی ایک لڑکی اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتی تھی۔ نازو گاؤں کی سب سے پیاری بچی تھی، نہ صرف چہرے سے خوبصورت بلکہ دل سے بھی بہت نرم۔ وہ ہر ایک سے بہت پیار سے بات کرتی، ہر ایک سے ہمدردی رکھتی، چاہیے وہ انسان ہو یا کوئی پرندہ جانور۔ وہ روز صبح اٹھ کر سبز باغیچے میں پھولوں کو پانی دیتی، پھر پرندوں کو دانہ ڈالتی اور دن میں بوڑھی اماں جی کے لیے بازار سے سبزی لاتی۔ راستے میں جو بھی ملتا خوش اخلاقی سے ملتی۔ نازو خود بھی سادی دل تھی اور اس کے خواب بہت سادہ مگر خوبصورت تھے۔ وہ ہمیشہ اپنی ماں سے کہتی، امی میں چاہتی ہوں میرا کوئی ایسا دوست ہو جو دل سے سچا ہو اور ہمدردی رکنے والا ہو۔ مجھے کسی کی شکل سے فرق نہیں پڑتا، بس وہ میرا خیر خواہ ہو اور بس دل کی خوبصورتی کو اہمیت دیتا ہو۔ ماں ہمیشہ مسکرا کر کہتی، بیٹی سچے دل والے کم ہوتے ہیں اور آسانی سے نہیں ملتے، لیکن جو مل جائیں ان سے دوستی زندگی بدل دیتی ہے اور خوشگوار زندگی ہو جاتی ہے۔ ایک دن نازو کی ماں سخت بیمار ہو گئی۔ نام گاؤں کے حکیم نے کہا، ایک خاص دوا صرف شہر سے مل سکتی ہے، جو کہ گاؤں میں ملنا مشکل تھی۔ اس لیے نازو نے گاؤں جانے کا ارادہ کیا، لیکن راستہ خطرناک جنگل سے ہو کر جاتا ہے۔ نازو نے ماں کی تیمارداری کے لیے فوراً حامی بھر لی اور دوا لینے نکل پڑی۔ اس کے ساتھ بس ایک چھوٹا سا تھیلا، ایک پانی کی بوتل اور دل میں اللہ کا نام تھا۔ نازو اکیلے ہی روانہ ہوگی۔ جنگل گھنا اور خاموش تھا، ہر طرف پرندے، اجنبی آوازیں اور لمبے درخت تھے۔ نازو دل میں تھوڑی سی گھبرا گئی، مگر اس نے بہادری سے کام لیا اور وہ تھوڑا ہی آگے گئی تو راستے میں آندھی آ گئی۔ بارش نے ہر طرف کیچڑ بھر دیا۔ نازو ایک بڑی چٹان کے پیچھے چھپ گئی اور دعا مانگنے لگی۔ اچانک اس کی نظر ایک پرانے محل پر پڑی، جس کے دروازے پر کانٹے دار بیلیں لپٹی ہوئی تھیں۔ وہ کسی پرانے بھوت کا بنگلہ معلوم ہوتا تھا۔ وہ ہچکچا، لیکن پھر ہمت کر کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ چرچرایا اور خود بخود کھل گیا۔ وہ بہت حیران ہو اور پھر اندر داخل ہوئی۔ نازو نے قدم اندر رکھا تو پہلے عجیب سی آوازیں آئی اور پھر ایک زوردار دھاڑ سنائی دی۔ کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرے محل میں کیوں آئی ہو؟ تم نے یہاں آ کر غلطی کی ہے۔ اس سے پہلے نازو کچھ بولتی، اس کے سامنے ایک خوفناک راکشس کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ، ناخن لمبے اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ نازو دل میں بہت گھبرائی، مگر نازو نے ڈر کے بجائے ادب سے کہا، مجھے پناہ چاہیے، میری ماں بیمار ہے، ان کو دوا کی ضرورت ہے۔ میں دوا لینے جا رہی تھی، راستے میں بارش اور آندھی نے روک لیا۔ راکشس نے کچھ لمحے سوچا، پھر نہیں، تم یہاں نہیں رک سکتی۔ نازو نے التجا کی کہ جیسے ہی بارش رکے گی تو میں چلی جاؤں گی۔ راکشس نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط پر تم یہاں رک سکتی ہو جب تک تم یہاں ہو۔ تمہیں ہر روز میرے ساتھ رات کا کھانا کھانا ہوگا۔ نازو دل میں ڈری ہوئی، مگر پھر نازو نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر اسے محل میں ایک کمرہ دیا گیا جو صاف ستھرا اور آرام دہ تھا۔ وہ حیران تھی کہ راکشس کے محل میں اتنی صفائی اور خوبصورتی کیسے تھی۔ وہ رات بھر یہی سوچتی رہی۔ بارش اور طوفان تھم ہی نہیں رہا تھا۔ نازو کو مجبوراً اسی محل میں رکنا پڑ اور نازو روز راکشس کے ساتھ کھانا کھاتی اور تھوڑی تھوڑی باتیں کرتی۔ پہلے راکشس غصے میں رہتا، کم بولتا، مگر جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے آہستہ آہستہ وہ نرم پڑنے لگا۔ نازو نے دیکھا کہ وہ روز باغ میں پھول لگاتا ہے، کتابیں پڑھتا اور گانے سنتا۔ اسے بھی نازو جیسے شوق تھے،
ایک دن نازو نے ہمت کر کے پوچھا، کیا تم ہمیشہ سے ایسے ہی ہو؟ راکشس نے لمبی سانس لی اور کہا، نہیں، میں ایک شہزادہ تھا، انسان تھا، بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا، لیکن اپنے غرور اور سختی کی وجہ سے مجھے بد دعا ملی اور میں ایک راکشس بن گیا ہوں۔ اب جب تک کوئی مجھے دل سے نہ پہچانے ہی گا، میرے ساتھ وقت نہیں گزرے گا، میں راکشس ہی رہوں گا۔ نازو بولا کہ تم نے تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا بلکہ میری مدد کی ہے۔ نازو نے حیرانی سے بولا، تمہارا دل تو بہت اچھا ہے، لوگ تمہیں ظاہری شکل سے کیوں ڈرتے ہیں؟ بازو اپنی ماں کو جادوی اہنیے میں دیکھتی۔ چند دن بعد نازو کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ محل کا جادوئی آئینہ دکھاتا تھا کہ نازو کی ماں پلنگ پر بے ہوش پڑی ہے، نازو بہت پریشان ہوگی۔ نازو نے روتے ہوئے راکشس سے اجازت مانگی، برا کرم مجھے جانے دو، میری ماں مر جائے گی، اس دنیا میں میرا اور کوئی نہیں ہے۔ راکشس نے خاموشی سے ایک نیلا موتی نازو کو دیا، یہ لو، اسے دبا کر تم فوراً اپنے گھر پہنچ جاؤ گی، بس یاد رکھنا تمہیں واپس آنا ہے۔ نازو نے وعدہ کیا، میں ضرور آؤں گی۔ نازو نے نیلا موتی ہاتھ میں رکھا اور وہ اپنے گھر پہنچ گئے۔ نازو اپنی ماں کو دوا دے کر چند دن وہیں رہی۔ سب نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں تھی، لیکن نازو خاموش رہی اور راکشس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ مگر پھر ایک رات اسے خواب آیا کہ راکشس محل کے باغ میں اکیلا بیٹھا ہے اور آہستہ آہستہ مرجھا رہا ہے۔ نازو گھبرا کر اٹھی، نیلا موتی دبایا اور محل پہنچ گئی۔ وہاں جا کر دیکھا راکشس زمین پر لیٹا ہوا ہے، اس کے آس پاس کے پھول مرجھا چکے ہیں۔ نازو نے اس کے پاس بیٹھ کر کہا، میں واپس آ گئی ہوں، مجھے معاف کرو، تم میرے سچے دوست ہو، میں تمہیں اسے نہیں دیکھ سکتی۔ اور پھر اچانک آسمان چمکا اور محل روشنی سے بھر گیا۔ راکشس کی شکل بدلنے لگی اور وہ ایک خوبصورت نوجوان شہزادے میں تبدیل ہو گیا۔ شہزادے نے کہا، تم نے میرے دل کو پہچانا، مجھے معاف کیا اور میری اصل خوبصورتی کو دیکھا۔ تم ہی وہ ہو جس کا مجھے برسوں سے انتظار تھا۔ نازو پہلے تو بہت حیران ہوئی اور پھر نازو نے ہنستے ہوئے کہا، تم تو میرے سب سے اچھے دوست ہو، مجھے بہت خوشی ہوئی تمہیں اسے دیکھ کر۔ شہزادے نے نازو کو اپنی دوست اور محل کی مہارانی بنایا۔ وہ دونوں روز گاؤں کے بچوں کو بلا کر کہانیاں سناتے، بزرگوں کا خیال رکھتے اور ہر کسی کو سکھاتے کہ خوبصورتی صرف چہرے میں نہیں ہوتی، اصل خوبصورتی دل میں ہوتی ہے۔ اخلاقی سبق: سچے دوست وہ ہوتے ہیں جو آپ کو ظاہری نہیں بلکہ دل سے پہچانے۔ غرور اور خود پسندی انسان کو راکشس بنا دیتی ہے، جبکہ محبت، معافی اور دوستی دلوں کو جیت لیتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب نیک عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنے، آمین۔